مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ دنیا والے چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ زبان کسی بھی شخص کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے۔ شہوت کا سانپ ابتدا ہی میں مار ڈالو، ورنہ یہ کبھی اژدہا بن جائے گا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ برا شخص نیک لوگوں سے کینہ و حسد رکھتا ہے، اس سے بچو۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو۔ خاموشی میں تمہاری بالائی ہے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت آباد کرو۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما چکا ہوتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ صرف مال و دولت ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں۔ خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں
جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔